بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلم درویش ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ یہ کوئی من گھڑت یا فرضی کہانی نہیں، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جب انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کی شرم و حیا مٹ جاتی ہے، تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ذی الحاوی میں لکھتے ہیں کہ ابن نجی نے ایک با اعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ایک جگہ جمع ہو کر رونا پیٹنا شروع کر دیا اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ وزاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے، تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو کچھ آدمی آئے اور گورکن سے پوچھا کہ قبر تیار ہو گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا کہ اچانک شور اٹھا، جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اس عورت کا بیٹا ہے اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میں میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ رات کو ایک خواب دیکھا، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کے خاوند نے مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں اور ایسا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ لڑکے نے کہا سنائیے۔ میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا مجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے، کیونکہ قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی اور گانے سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان وغیرہ لگایا کرتی، مگر یہ کام اتنے سنگین نہیں کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہمارے ہاں گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے۔
وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو ان سے چل کر پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس دایا کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں بوڑھی اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے بوڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، ماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی کوئی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، اگر بیٹا تو برا نہ مانے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے، اس عورت نے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا۔ پھر جب تو نوجوانی میں پہنچا تو بہت خوبصورت تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر عاشق ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک تو کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نوعمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے مجھ سے کہا، ماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تم اس کو کہو کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور میرا نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی رضامند ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تو میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بھلا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات بھی مان لی اور رات کا وقت مقرر ہو گیا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو وہ بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائی اور اس بالا خانہ پہنچ گئی، اور تو بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سیری تک جاری رہا۔
پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی اماں کے پاس رہ جاؤں، تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئیں، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے، تیری ماں نے مجھ سے کہا اب میں پھر اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو گیا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں آیا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کرو، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ کاش وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ اندازہ کیجئے جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ آج کل فیس بک، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک اس طرح کی ایپلیکیشن جب عام ہو جائیں، جب موبائل فون ہر لڑکی کے ہاتھ میں آ جائے، جب انٹرنیٹ کی دنیا تک ہر لڑکی کی رسائی آسان ہو جائے، ایسے واقعات ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ کوئی من گھڑت یا فرضی کہانی نہیں، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو کتاب ذم الحافی میں لکھا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔